بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ۔ سیدہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے مجھے وصیت فرمائی کہ مجھے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس لے جانا اور اس طرح اجازت طلب کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ابو بکر ہیں، کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کر دیں؟ اگر آپ اجازت مرحمت فرما دیں تو مجھے آپ کے پاس دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے بقیع شریف میں دفن کر دینا۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہویا، وصال پاک کے بعد جب آپ کو حجرہ مبارکہ کے پاس دروازے پر لایا گیا اور اس طرح کہا گیا کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن ہوں، اور انہوں نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم داخل ہو جائیں، اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو ہم واپس چلے جائیں۔ تو حجرہ مبارکہ سے آواز آئی کہ انہیں داخل کر دو۔ ہم نے یہ کلام سنا لیکن بولنے والا نظر نہ آیا۔ خصائص الکبریٰ کی دوسری روایت میں ہے کہ یعنی خصائص الکبریٰ میں روایت موجود ہے کہ حجرہ انور سے آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، بے شک دوست اپنے دوست سے ملنے کا مشتاق ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اس روایت سے پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور اپنے غلاموں کی سنتے ہیں اور ان کی تمناؤں کو پورا کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔